بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے دوران نماز کی جانے والی چند غلطیاں. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہمیں حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، یہ بات معلوم ہے کہ نماز اسلام کا اہم ترین دوسرا رکن ہے، جس کی فرضیت کا حکم اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کو دیا. نماز بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے کہ بندہ حالت نماز میں اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے. نماز کے ذریعے بندے کو اللہ جل وعلا کا قرب حاصل ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محشر کے میدان میں اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اگر جس کی نماز صحیح اور مکمل ہوئی اس کے بقیہ اعمال پر غور کیا جائے گا. نماز اسلام اور کفر کے درمیان ایک تمیز ہے. نماز پڑھنے سے انسان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وائل ہے، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں. رب ذوالجلال نے اہل جنت کا جو وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں. قول اللہ جل وعلا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں. میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھیں کہ نماز کی تعلیم یہ اللہ جل وعلا کی طرف سے ہے. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو اور جو نماز وسطی یعنی جو عصر کی نماز ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری سے قیام کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اگر تم حالت خوف میں ہو تو کسی حالت میں نماز ادا کر لو، چل رہے ہو یا سوار ہو نماز ادا کر لو. فَإِذَا عَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. مگر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو اس طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، اس سے کہ پہلے تم نہیں جانتے تھے. یاد رکھیں کہ نماز کا طریقہ اللہ جل وعلا کے حکم سے، اللہ جل وعلا کی تعلیمات کے مطابق جناب جبریل علیہ السلام نے آ کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کو
سکھلایا۔ نبی علیہ السلام نے جناب جبریل علیہ السلام سے نماز کا طریقہ سیکھا، ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام 5 نمازوں کے اوقات میں آتے رہے اور آ کر نبی علیہ السلام کو نماز کی تعلیم دیتے رہے، اللہ جل وعلا کے حکم اور اللہ جل وعلا کی تعلیمات کے مطابق۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ارشاد فرمایا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی عبادت کی ادائیگی سے پہلے 3 قاعدے ہر انسان کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ عبادت کا معاملہ توقیفی ہے، عبادت کا انحصار وحی الہی پر ہے۔ دوسرا قاعدہ، دوسرا اصول یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اسی طرح تیسرا قاعدہ، تیسرا اصول یہ ہے کہ عبادت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میں نے یہ جو عنوان اخذ کیا ہے وہ اس لیے کہ یہ بات ہمارے مشاہدے میں اکثر آتی ہے کہ بہت سارے احباب بڑے عرصے سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی نمازوں میں غلطیاں ہیں، خطا ہیں، جن کی وجہ سے بعض اوقات انسان اجر سے محروم ہو جاتا ہے، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، لیکن لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو میں انشاءاللہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آج انہی غلطیوں کی طرف نشاندہی کروں گا۔ ممکن ہے کہ اللہ جل وعلا کسی کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے فضل و احسان سے۔ تو اس تعلق سے پہلی غلطی یہ ہے کہ اکثر احباب نماز کی نیت زبان سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے قولاً ایسا کوئی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کا عمل اس چیز پر دلالت کرتا ہے، اور نہ ہی علیہ السلام کی تقریر اس چیز پر دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کے سامنے صحابہ میں سے کسی نے یہ عمل کیا ہو اور اللہ کے رسول کو خبر پہنچی ہو یا آپ نے دیکھا ہو اور نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی ہو، اسے کہتے ہیں تقریری سنت۔ تو یاد رکھیں کہ نماز کی زبان سے نیت کرنا نہ ہی اللہ کے رسول کے حکم سے ثابت ہے، نہ ہی آپ کے عمل سے ثابت ہے، اور نہ ہی آپ کی تقریر یعنی آپ کی اجازت سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ علیہ السلام اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرتے اور آپ علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ نیت کی جگہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے، نیت کی جگہ انسان کا دل ہے۔ انسان اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کرے گا، اس بات کی نیت کرے گا کہ وہ کون سی عبادت ادا کر رہا ہے، یہ کون سی نماز ہے، عصر کی ہے، ظہر کی ہے، کون سی نماز ادا کر رہا ہے اور کتنی رکعت ادا کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ نیت کی جگہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے، نہ کہ زبان سے نماز کی نیت کی جائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا یہ فعل نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوگا، اور اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ہمارے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے
یا ان پر کوئی رسوا کن آداب نہ آ جائے۔ اس تعلق سے دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سارے احباب کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کا طریقہ خلاف سنت ہوتا ہے۔ مثلا اس طرح ہاتھ اٹھانا کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور اس طرح اپنے انگوٹھوں سے کانوں کو چھونا اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ اسی طرح کچھ لوگ اس طرح کانوں کو پکڑتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یا تو آپ علیہ السلام کندھوں تک ہاتھ بلند کرتے یا کانوں کی لو تک۔ اہل علم نے ان دو احادیث میں تطبیق یوں دی ہے کہ اگر انسان تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ اس طرح اٹھائے کہ کندھوں سے لے کر کانوں تک، یعنی ہاتھوں کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ کندھوں تک ہو اور جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کی لوح تک ہو اور انگلی اس طرح جو ہیں وہ بند ہو اور اس کی ہتھیلی کا رخ جو ہے یہ قبلہ رخ ہو اور اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ لیں۔ اسی طرح کچھ لوگ تکبیر تحریمہ کے وقت اس طرح بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے۔ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ اس تعلق سے تیسری غلطی یہ ہے کہ بہت سارے احباب ہاتھ باندھتے وقت جو ہے وہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ناف کے نیچے لٹکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح، یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے۔ اور کچھ لوگ اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ ان کوڑی کے نیچے تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ اس طرح ایک جانب ہاتھ کر کے باندھتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے اور سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے، یعنی ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب احناف نے جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کے لیے وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس حدیث کو علماء احناف نے بھی ضعیف کہا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو صحیح سند کے ساتھ حدیث ثابت ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھتے اور سینے پر ہاتھ باندھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تعلق سے چوتھی غلطی یہ ہے کہ بہت سارے احباب کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، حالانکہ وہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے اس طرح زور سے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے دیگر نمازیوں کو تشویش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات دیگر لوگ جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ کہنا ہی بھول جاتے ہیں، اس لیے ہر ساتھی اگر وہ امام کے پیچھے ہے تو سرن آہستہ آواز میں تکبیر تحریمہ کہے۔ اس تعلق سے پانچویں غلطی یہ ہے کہ بعض احباب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حالت قیام میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، بعض اوقات اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے عام نارمل کھڑے ہیں۔ میرے بھائی، قیام کی حالت میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ رب ذوالجلال کا حکم ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری سے قیام کرو۔ اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے گھوڑا اپنے پچھلے قدموں کو ملا کر کھڑا نہیں ہوتا، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جماعت کی حالت میں
اگر کوئی پاؤں سے پاؤں ملانا چاہے تو نہیں ملا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے پاؤں کو پیچھے سے جوڑ رکھا ہوتا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا فاصلہ دیں، یعنی اتنا بھی نہیں کہ بالکل حد سے گزر جائیں، لیکن اتنا فاصلہ ہو جو ساتھی دائیں ہیں بائیں ہیں وہ ان کے پاؤں سے پاؤں کم سے کم ملا سکے، بیچ میں جگہ خالی نہ ہو۔ اس تعلق سے چھٹی غلطی یہ ہے کہ بہت سارے احباب کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ حالت قیام میں ہوتے ہیں تو اپنی نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر نہیں رکھتے، بلکہ اپنی نگاہ کو ادھر ادھر گھماتے ہیں، کوئی دائیں دیکھتا ہے، کوئی بائیں دیکھتا ہے، کوئی اوپر دیکھتا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب جل وعلا کے سامنے قیام فرماتے تو آپ کے یہ جو کندھے ہیں یہ نیچے کی طرف جھکے ہوتے اور آپ کی نگاہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ حالت نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی نگاہیں ان کی طرف دوبارہ لوٹ کر ہی نہ آئیں، یعنی اوپر کی اوپر رہ جائیں۔ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ اس تعلق سے ساتویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے احباب جب حالت جماعت میں امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو زور سے قرات پڑھتے ہیں، ان کے اس طرح کرنے سے دیگر نمازیوں کو ایذا پہنچتی ہے۔ میرے بھائیو، حتیٰ کہ سورۃ الفاتحہ کی قرات بھی آہستہ آواز میں کی جائے گی تاکہ دیگر نمازیوں کو تشویش نہ ہو اس معاملے میں، اس لیے اپنی آواز کو پست رکھا کریں۔ اس تعلق سے آٹھویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازی حالت جماعت میں امام سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے رکوع سے یا سجدے سے، اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ جل وعلا اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل نہ کر دے، تو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے امام کی اقتداء کریں، امام سے سبقت نہ لے جائیں۔ امام اللہ اکبر کہہ کر جب وہ رکوع میں چلا جائے پھر رکوع کریں۔ امام حالت قیام میں جب وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دے، پھر جو نمازی ہیں مقتدی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سجدے کے لیے جھکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ تکبیر کہتے۔ کون سی تکبیر؟ سجدے کے لیے۔ آپ علیہ السلام اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دیتے، پھر صحابہ کرام سجدے کے لیے جھکتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس تعلق سے نویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے احباب حالت رکوع میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اپنے سر کو آگے سے جھکا دیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے سر کو آگے سے اٹھا لیتے ہیں۔ ان کے اس طرح کرنے کی وجہ سے ان کی کمر سیدھی نہیں ہو پاتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جاتی۔ اگر مثلا آپ کی کمر پر پانی کا پیالہ رکھا جاتا تو وہ بھی نہ گرتا، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی کمر اس طرح حالت رکوع میں سیدھی ہوتی۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی کمر کو سیدھا رکھا کرے، نہ سر کو اوپر اٹھایا کرے نہ نیچے جھکا دیا کرے، بلکہ اس لیول میں سر ہو کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے۔ اس تعلق سے 10ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر امام حالت رکوع میں ہے تو پھر یہ بھاگتے ہیں، کس لیے؟ رکوع میں شامل ہونے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور وقار کے ساتھ آؤ، جو نماز تمہیں ملے اسے ادا کر لو اور جو رہ جائے اسے لوٹا لو۔
اسی طرح کچھ لوگ اس حالت میں آ کر رکوع میں شامل ہوتے ہیں کہ سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تکبیر تحریمہ تک نہیں کہتے، حالانکہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کی ارکان میں سے رکن ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہی نماز کے اندر داخل ہوا جائے گا۔ بات سے میرے جو بندہ تکبیر تحریمہ چھوڑ دیتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو لٹائے۔ اس تعلق سے 11ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازی جب مسجد میں آتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے، اگر دیکھتے ہیں کہ امام حالت سجدہ میں ہے تو کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ ایک سجدہ چھوڑ کر کتنے بڑے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اللہ جل وعلا کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اس کا گناہ معاف کرتا ہے اور اسے ایک نیکی جل وعلا عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، امام سجدے کی حالت میں ہے، آپ فوری طور پر تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کے ساتھ حالت سجدہ میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ اس عظیم اجر کو بھی پا سکیں۔ اس تعلق سے 12ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازی جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو سیدھا کھڑا نہیں ہوتے، کمر سیدھی ہو نہیں پاتی، فوری طور پر سجدے کے لیے جھک جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایک سجدہ کر کے جب سر اٹھاتے ہیں ان کی کمر سیدھی نہیں ہو پاتی، فوری طور پر سجدے کے لیے جھک جاتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ فعل بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے۔ نبی علیہ السلام جب رکوع سے سر اٹھاتے آپ علیہ السلام کی کمر بالکل سیدھی ہو جاتی، آپ مکمل کھڑے ہو جاتے اور جسم کا ایک ایک اعضا اپنی جگہ پر لوٹ آتا، اور آپ علیہ السلام دعائیں بھی پڑھتے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام جب ایک سجدہ کر کے سر اٹھاتے تو بالکل بیٹھ جاتے، سیدھے ہو کر بیٹھتے، کمر بالکل سیدھی ہو جاتی، اور دونوں سجدوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے جو کہ احادیث کے اندر موجود ہیں، آپ انہیں حفظ کر سکتے ہیں اور ان کا اہتمام کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ جل وعلا دوہرا اجر عطا کرے گا، ایک تو اذکار پڑھنے کا، دوسرا نبی علیہ السلام کی اقتداء کرنے کا۔ اس تعلق سے 13ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازی حالت نماز میں کثرت سے حرکت کرتے ہیں، کبھی اپنے بال سیدھے کر، کبھی داڑھی سے کھیل، کبھی کپڑوں سے کھیل، کبھی رومال سیدھا کر، کبھی ٹوپی اتار، ٹوپی پہن۔ ایسا کرنے سے میرے بھائیوں بعض اوقات کثرت سے بغیر عذر کے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ جل وعلا کا حکم ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری سے قیام کیا کریں۔ اس تعلق سے 14ویں غلطی یہ ہے کہ کچھ نمازی ایسے بھی ہیں اگر وہ حالت جماعت میں ہو، ان کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ نماز نہیں توڑتے، ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم نماز مکمل کریں پھر نماز سے نکلے، جا کر نیا وضو کریں اور پھر آ کر دوبارہ نماز ادا کریں، حالانکہ ان کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے امت کو تعلیمات دی ہیں، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان بو محسوس کرے یا آواز سنے ہوا خارج ہونے کی تو وہ اپنی نماز توڑ کر اور اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر چلا جائے، جا کر وضو کرے، پھر آ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ اس تعلق سے 15ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازی سجدہ کرتے وقت نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا
کچھ احباب ایسے ہیں جو سجدہ کرتے وقت اس کیفیت سے سجدہ کرتے ہیں جس کیفیت میں کتا بیٹھتا ہے. مثلا کتا اپنے دونوں ہاتھ آگے نکال کر اس طرح زمین پر بچھا کر بیٹھتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس طرح سجدہ نہ کرے جس طرح کتا بیٹھتا ہے. اور آپ کا یہ حکم مرد اور خواتین دونوں کو شامل ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض احباب اس طرح اپنے ہاتھ اور کوہنی کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، اور خواتین کا طبقہ اللہ المستعان بالکل چپک کر سجدہ کرتے ہیں زمین کے ساتھ. یہ بالکل غلط ہے، غیر صحیح ہے. ان خواتین کو نماز سیکھنی چاہیے، اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے، احادیث کے ذخیرے کو دیکھنا چاہیے اور نماز کے معاملے میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، اسی طرح ناک اور پیشانی، یہ ملا کر 7 اعضاء ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے آپ علیہ السلام کے پاؤں آپس میں ملے ہوتے، انگلیوں کا رخ جو ہے اس طرح قبلے کی طرف ہوتا، پاؤں کھڑے ہوتے، نہ کہ آپ حالت سجدہ میں پیچھے پاؤں کو بچھاتے، اپنے پاؤں کو کھڑا رکھتے، بالکل پاؤں جو ہے سیدھے ہوتے اور آپس میں ملے ہوئے ہوتے. اور آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھتے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح آپ علیہ السلام کے ہاتھ اور آپ کی کہنی جو ہیں یہ جسم سے جدا ہوتی اور کھڑی ہوتی، حتیٰ کہ بکری کا بچہ گزرنے کی جگہ بھی وہاں جو ہے موجود ہوتی، اگر وہ گزرے تو گزر سکتا. اس کیفیت میں آپ علیہ السلام سجدہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم آپ ساتھیوں کے سامنے عملی طور پر سجدے کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ساتھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سجدہ فرماتے. یعنی ہم سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ جل وعلا کی توفیق سے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے. اللہ اس طرح آپ علیہ السلام کے ہاتھ ہوتے اس طرح بالکل زمین سے جدا، ناک اور پیشانی زمین سے لگی ہوتی اور پیچھے سے پاؤں اس طرح کھڑے ہوتے، نہ اس طرح بچھاتے نہ اس طرح کرتے بلکہ پاؤں اس طرح ہوتے اور انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا. اب آپ اس کیفیت کو اچھی طرح دیکھ لیں. پھر آپ علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر اٹھتے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے. اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی وعافینی. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتے. اور اسی کیفیت میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، مقتدی ہیں، تو اپنے پاؤں کو، بازوں کو اس طرح تھوڑا بچھا لیں تاکہ ساتھی کو تکلیف نہ ہو. ایسے نہ کریں تاکہ جو ہے اس کو ایذا نہ پہنچے، اس طرح بچھا. لیکن اس طرح بچھانا، اس طرح رکھنا، مرد ہو یا خواتین، یہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت. اور یہ طریقہ پیچھے سے جو ہے وہ پاؤں بچھانے کا، اس طرح پاؤں سیدھے رکھیں اور ہاتھوں کو اس طرح بلند رکھیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو اور کھول سکتے ہیں، لیکن نماز کی امام کی حالت میں اس طرح جو ہے وہ ساتھ ہوں. جی، اس تعلق سے 16ویں غلطی میرے بھائیو یہ ہے کہ کچھ نمازی سلام پھیرتے وقت امام سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا اگر امام نے فقط دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہی ہے تو یہ احباب دونوں جانب سلام پھیر کر فارغ ہو جاتے ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ امام جب بائیں جانب کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت مقتدی دائیں جانب سلام پھیریں گے. جیسے ہی امام بائیں جانب فارغ ہوگا تو یہ بائیں جانب سلام پھیریں گے. یعنی امام سے سبقت نہیں لیں گے بلکہ امام کی اقتداء کریں گے، امام کے پیچھے رہیں گے، نہ کہ امام سے آگے بڑھیں گے. اس تعلق سے 17ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے اگر وہ حالت جماعت میں امام کے ساتھ ہیں، امام سجدے سے سر اٹھا کر تشہد میں بیٹھ گیا ہے مگر یہ صاحب ابھی تک سجدے ہی میں پڑے ہوئے ہیں،
حالانکہ ان کا یہ فعل نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، نہ ہی امام سے سبقت لے جائیں اور نہ ہی امام سے بالکل پیچھے رہ جائیں، امام کی اقتداء کریں امام کے ساتھ ساتھ۔ اس تعلق سے 19ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو فقط شک کی بنا پر نماز توڑ دیتے ہیں کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب تک کوئی بو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے وہ اپنی نماز نہ توڑے، یعنی شک کی بنا پر نماز توڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے 20ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے احباب کو ہم نے دیکھا ہے اگر وہ مسجد میں آئے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، وہ آ کر سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ فعل بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے عمل کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے پھر کوئی اور نماز نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ مسجد میں آئے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ آ کر جماعت میں شامل ہو جائیں اور جو سنتیں ہیں وہ فرضوں کے بعد ادا کر لیں، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں بھی فرضوں کے بعد ادا کرنے کی رخصت نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ اس لیے اتنے بڑے اجر کو ضائع مت کریں اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کریں۔ جب بھی نماز کھڑی ہو جائے اسی وقت آپ آ کر جماعت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، جو آپ کی سنتیں رہ جائیں بعد میں ادا کر لیں۔ اس تعلق سے 21ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے احباب جیسے ہی فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان ساتھیوں کا یہ فعل بالکل نبی علیہ السلام کے اسوے اور آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ فرض نماز کے بعد یہ اذکار پڑھیں، اور اگر انہوں نے سنتیں ادا کرنی ہے تو اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا کریں۔ اس تعلق سے 22ویں غلطی یہ ہے کہ کثیر تعداد میں نمازی نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل کے ذریعے نماز کے جو بعد کے اذکار ہیں ان کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اب آپ آیت الکرسی کے بارے میں سن لیجئے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے اس اور جنت کے درمیان موت حائل ہے، مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ اسی طرح جو تسبیحات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جو 33 دفعہ سبحان اللہ، پھر 33 دفعہ الحمدللہ، پھر 33 دفعہ اللہ اکبر کہے، پھر ایک دفعہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ جو کبائر ہیں وہ بغیر توبۃ النصوحہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس تعلق سے 23ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں فوری طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ فعل نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ اور کچھ لوگ ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر برا صغیر میں اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، ان کا یہ فعل بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، بلکہ بدعت پر مشتمل ہے۔
اس کی کوئی اصل نہیں۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام سے بالکل یہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں ہے کہ وہ لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیا کرتے تھے۔ اس تعلق سے 24ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے احباب جیسے ہی فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں دائیں بائیں مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ فعل بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ اذکار پڑھے جائیں۔ اس تعلق سے 25ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازی اپنے امام کی غیبت کرتے ہیں، اس پر بہتان تراشی کرتے ہیں، گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، اس کی پشت پیچھے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ساری باتیں گناہ سے متعلق ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے نگہبان فرشتہ تیار ہے اس کی بات کو وہ لکھ لیتا ہے۔ برادران اسلام، آج کے اس درس میں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس میں پہلی اور آخری غلطی وہ کیا ہے؟ صفوں کا درست نہ کرنا، صفیں سیدھی کرنے کا اہتمام نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، آپ اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کر لیتے، صفیں سیدھی کرتے، صحابہ کو حکم دیتے کندھے سے کندھا ملا لو اور پاؤں سے پاؤں ملا لو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صفیں اس طرح بنایا کرو جس طرح فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو صف کو ملائے اللہ اسے ملائے، جو صف کو توڑے اللہ اسے توڑے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال جو صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ رحمت نہیں فرماتا جل وعلا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور بالخصوص جماعت میں صفیں سیدھی کر لیا کریں، پاؤں سے پاؤں ملا لیا کریں اور کندھے سے کندھا ملا لیا کریں، تاکہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جو صفیں سیدھی کرنے والے اور جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے، التجا ہے، جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اس بیان کو آگے لوگوں میں شیئر کریں، آگے پہنچائیں، تاکہ دیگر احباب کی بھی اصلاح ہو۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔